الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ الحجر، آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18 اور 19 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تفسیر نور القرآن شریف میں بیان فرمائے، ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس پر چڑھتے رہتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظریں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جنہیں برباد کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو آراستہ کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان کو ہر شیطان لعنتی سے محفوظ کر دیا ہے، مگر وہ جو چوری چھپے سن لے تو اس صورت میں ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں ہر شے اندازے کے مطابق لگا دی۔ حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نور القرآن شریف میں ان الفاظ کے تحت یوں بیان فرما رہے ہیں۔ کفار کی ہٹ دھرمی کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان کی طرف کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور پھر وہ دیکھ بھی لیتے اور چڑھ بھی جاتے، تب بھی یہ ضدی لوگ ایمان نہ لاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو سب کچھ نظر بندی ہے اور ہمیں تو جادو زدہ کر دیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ یہ ان کی حماقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہتے تھے، اور پھر جادوگر بھی۔ کیا ایک دیوانہ جادوگر ہو سکتا ہے؟ کفار یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے آسمان بنائے ہیں، ان کا شاندار نظام قائم کیا ہے اور کسی زینت سے کس طرح زینت سے نوازا ہے۔ چاند، تارے، سورج حسن ہے، خوبصورتی ہے، دیکھنے والے کس قدر متاثر ہیں، اور آسمانوں کی حفاظت کی کسی لعنتی شیطان کو کسی کی مجال نہیں کہ گڑبڑ کر سکے۔ جس طرح یہ نظام مقرر کر دیا گیا ہے، کوئی تخریبی قوت ذرا بھر بھی اس میں فساد پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شیطان آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب یعنی آگ کے شعلے سے اس کی مرمت کر دی جاتی ہے۔ اور ہم نے زمین کو بچھایا، اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اسے سبزہ، پھلوں، درختوں، پھولوں سے خوبصورت کیا اور ہر شے کو اندازے کے مطابق اگایا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آسمانوں سے
اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا گیا۔ ان آیتوں سے زمین سے استدلال فرمایا جا رہا ہے۔ آیہ مبارکہ میں ستارے ٹوٹنے کا ذکر ہے کہ یہ شیطان کے لیے کوڑا ہے۔ علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے روح المعانی میں نقل کیا ہے کہ امام زہری سے کسی نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا ہاں، شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی ہے جسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اسلام سے قبل ستارہ ٹوٹنے کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ عرض کی، لوگ کہتے تھے ستارہ ٹوٹنا کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہے یا کوئی بڑا آدمی مرے گا۔ فرمایا نہیں، اس سے کسی کے مرنے جننے کا تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ اس ارشاد گرامی سے ایک غلط فہمی دور کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان اور اس کی اولاد کائنات میں ہر لحاظ سے کھلی ہے، جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے۔ اس کا جواب ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے، ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔